أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جی ادھر جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. صدق الله العظيم. جی عرض یہ یہاں کل تک کے جب تک جی میرے علم میں ہے. جی کل کے سبق میں آخر میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کافروں کے لیے لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی اور سونے کا بنا دیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور ان سیڑھیوں کو بھی جس پر یہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھر کے دروازوں کو بھی، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے تخت جس پر یہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیک لگا کر، اگر ہم ان سب کو سونے چاندی کا بنا دیں تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ نکالا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ تب بھی یہ سارا کا سارا بھی ہم ان کو بنا کر دیں گے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہوگا، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ کے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے. اس آخری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دنیا کے مال و متاع پر اترانا نہیں چاہیے. اگر آج آپ کے پاس دنیا کا مال و متاع بہت زیادہ ہے، یا کافر لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو اترانے دیں، آپ ان کو باتیں بنانے دیں. یہ تو ابھی جو کچھ ان کے پاس ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ان کا سب کچھ سونے چاندی کی اس لیے مثال دی، ایک تو یہ سونا چاندی نقدی بھی شمار ہوتا ہے، یعنی پیسوں کی جگہ، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہم اس کو سونے چاندی کا بنا دیں اور دنیا کی ہر عیش و عشرت ان کو عطا کر دیں، تب بھی اس کی زیادہ سے زیادہ حیثیت دنیاوی سامان کی ہے. آخرت جو ہے وہ پھر بھی متقی لوگوں کے لیے ہے. اس میں گویا متقی لوگوں کے لیے تسلی بھی ہے، کافروں کے لیے غور و فکر کا سامان بھی ہے، اور وہ مسلمان جن کے پاس مال و متاع ہے اور انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کے لیے وعید اور تحدید بھی ہے کہ بھائی راہ راست پر آ جاؤ، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اور متاع کی ایک میں نے تحریر میں حقیقت پڑھی تھی، تحریر اتھینٹک ہے یا نہیں یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بظاہر معتبر تھی. ایک شاعر کہتا ہے کہ میں بڑا متاع کے لفظ کے حوالے سے غور و فکر میں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے. بڑی ڈکشنریاں دیکھی، بڑے معاملات دیکھے، بہت کچھ دیکھا، لیکن اس کا مطلب مجھے ایک گاؤں میں جا کر سمجھ میں آیا کہ وہاں کے لوگ متاع کا لفظ استعمال کرتے تھے اس کپڑے کے لیے جو خواتین کچن میں رکھتی ہیں صفائی کے لیے. یعنی روٹی بنانی ہے تو کپڑے سے توا صاف کر لیا، کچھ اور ایسا جو صاف ستھری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بس ایسے ہلکی سی ڈسٹ ان سے ہٹانے کے لیے جو کپڑا رکھا جاتا ہے اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ تو ارشاد فرمایا، وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیاوی زندگی کا سامان دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور دنیاوی زندگی کا سامان بہت تھوڑا سا ہے۔ وما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ہلکے سے کپڑے کو متاع کہا جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ گویا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا تو سب کو دوں گا، اور ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ دے دوں، لیکن والآخرۃ عند ربک للمتقین، یہ بات طے ہے کہ آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ اس رکوع کے آغاز میں تو اللہ تبارک و تعالی نے برے ہم نشین کا ذکر کیا ہے، برے ہم نشین کا، کیونکہ انسان کو بگاڑنے میں ایسے دوستوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نقیض لہو شیطانا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا جگری یار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بڑی خطرناک آیت ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ پھر ان کو، یعنی وہ شیاطین، وہ دوست نما دشمن، ان کو صحیح راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، یعنی وہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ اس کو غلط راستوں پر لگا رہا ہوتا ہے اور اس سے غلط کام کروا رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ آج دیکھ لیجئے دین کے نام پر کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، لیکن وہ بدعات کی اور شرک خفی کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے اور اپنی آخرت خراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، صرف دین کے نام پر کام یہاں مراد نہیں ہے، دوسرے بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ بھی آپ اپنے معاشرے میں اگر دیکھ لیں تو آج کا نوجوان اگر کسی لڑکی کو اپنی باتوں میں پھنسا لے تو دوست اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ماہر ہے، ہر ایک کو پھنسا لیتا ہے اپنی باتوں میں اور یاری دوستی لگا لیتا ہے۔ لڑکی خوش ہے کہ میں لڑکے سے مال نکلوانے میں کامیاب ہو رہی ہوں، لڑکا خوش ہے کہ میں لڑکی کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جوانی کا یہ تقاضا ہے، حالات یہی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے ہمیں، لیکن غلط کر رہے ہیں، اور دوست اس کی فہو لہ قرین تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میں نے فور ایگزامپل ایک مثال دی ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں۔ آپ مجمع میں خطباء کو دیکھیے، وہ جب تقریریں کرتے ہیں اور اس میں جب وہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں تو سامنے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں گالیاں دینے پر، وہ سمجھ رہے ہیں شاید اس نے کوئی بہت اچھی بات کی ہے، حالانکہ اس نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میرے ذہن میں آیا کہ جو انسان ایک گالی دیتا ہے
وہ ایک گالی اس کی جہنم میں ایک بچھو پیدا کر دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی آگے سامان جمع ہو رہا ہے پھر عذاب کا، اللہ کے غضب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں صفات لکھی ہیں تو ایک، بلکہ میں پوری حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اگرچہ وقت اس کا متقاضی نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پاس موجود تھی، تو آپ نے فرمایا بئس العشیر، قبیلے کا یہ بدترین آدمی ہے۔ وہ شخص آیا، آپ کے پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، آپ نے بھی اچھے انداز میں باتیں کی، باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ آپ نے بھی اس کے ساتھ مسکرا کے اس کو ویلکم کیا اور اچھے انداز میں باتیں چلتی رہیں۔ بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا بئس العشیر، یہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے، حالانکہ آپ نے تو اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اور بڑی مسکرا کر اور خوبصورت انداز میں باتیں کی ہیں، اگر برا آدمی ہے تو آپ ظاہر یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے پہلے کبھی کسی کے ساتھ بدگوئی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بد اخلاقی کرتے ہوئے پہلے کسی کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ تو آگے مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے تو آپ کے علم میں لانا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ٹھیک بندہ نہ بھی ہو، اس سے جب ہم ملیں گے تو مدارات سے، پیارے انداز میں، بد اخلاقی سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفاحش تھے، ولل بذی، اور نہ ہی کوئی ایسی بدگوئی کرنے والے تھے۔ لیکن آج کل میں یہ عرض کر رہا تھا نقیض لہ شیطانہ، تو آپ دیکھیں تو وہ شیطان جب تعریفیں کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت اچھا کام کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، اور جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کے لیے شیطان متعین کر دیتے ہیں، وہ اس کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یقیناً وہ لوگ ان کو راستے سے روکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے کہ کون لوگ کن کو روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، یہ تو دنیا میں ان کی حالت ہے، جب یہ ہمارے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت اس کا نظریہ یہ ہوگا ایک کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی، یعنی میں مشرق میں ہوتا تو تم مغرب میں ہوتا، کاش کہ ہماری زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ فبئس القرین، کتنا برا تو ہم نشین تھا۔ آج جس کے ساتھ ہم مل کر ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جس کے ساتھ مل کر ہم فراڈ کرتے ہیں، جس کے ساتھ مل کر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، پھر آپس میں پیسے بانٹ لیتے ہیں، تو ہم اسے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو میں یہ پیسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ نہ ہوتا تو میں یہ فراڈ نہیں کر سکتا تھا، یہ نہ ہوتا تو یہ عمل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہی دوست ہوگا کہ کل قیامت کے دن فبئس القرین، کتنا برا تو ہم نشین تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز تم پر آج ظلم نہیں ہوگا، ہرگز تمہیں آج نفع نہیں دے گا، اس ظلم تم، جب تم نے ظلم کیا، کیا نفع نہیں دے گا، انکم فی العذاب مشترکون، یہ بات کہ تم عذاب میں اکٹھے ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ سزا میں دوسرے شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سزا ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کلاس میں اگر ایک بچے کو کھڑا کیا جائے تو ظاہر ہے اسے شرمندگی ہوتی ہے اور کافی وہ برا محسوس بھی کرتا ہے اور اس کو عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن جب دو کھڑے ہوں، تین چار کو کلاس میں کھڑا کر دیا جائے
تو وہ رعب نہیں رہتا جو ایک پر ہوتا ہے، یا کسی ایک کو آپ کلاس سے نکالتے ہیں تو اس پر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 5 کو نکالیں گے تو وہ ان کی جو سزا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، اتنی محسوس نہیں ہوگی۔ یا آج کل دیکھ لیجئے مہنگائی کا طوفان ہے ہر طرف، آپ کا بل آ گیا، آپ نے دیکھا 20,000، تو آپ اس 20,000 کو دے کر بھی پریشان نہیں ہوتے، کیوں؟ بھئی ایک میرا تھوڑی آیا ہے، سب کا آیا ہے۔ پمپ پر گئے 250 تھا، پتا چلا 350 روپے ہو گئے پیٹرول۔ بھائی ہوا نہیں ہے کہیں آپ لوگ پریشان ہو جائیں، تو پتا چلا کہ 350 ہو گیا ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوتے، کیوں؟ کہ یار ایک میرے لیے ہوا ہے، سب کے لیے ہوا ہے۔ لیکن فرمایا دنیا میں تو یہ باتیں چلتی ہیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تم یہ سوچو چلو میں بھی جہنم میں اور میرا وہ دوست بھی جہنم میں، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تمہیں عذاب میں اکٹھا ہونا کسی قسم کا نفع، یہ جو ہلکی سی راحت ہوتی ہے کہ میرے لیے تھوڑی سب کے لیے ہے، یہ راحت بھی وہاں نصیب نہیں ہوگی۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ آگے پھر اصل شخص کا ذکر کیا، ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ لوگ جو واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، دل کی آنکھیں استعمال نہیں کر رہے، دل کے کان استعمال نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ باتیں آپ کی سنتے تو ہیں لیکن سننے کا ان کو نفع نہیں ہوتا، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ لوگ فی ضلال مبین، واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے یعنی دنیا سے، پھر ہم ان سے انتقام لیں گے، یا پھر ہم آپ کو دکھلائیں گے بعض وہ باتیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یقیناً ہم ان پر قادر ہیں۔ اور یقیناً اللہ نے پھر دکھایا بھی بدر کے میدان میں، جب 70 بڑے بڑے سردار، ابو جہل اور اس جیسے بڑے بڑے سردار جب زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے تھے اور بڑا فنٹر سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یتیم اور ہلکا سمجھتے تھے، اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ وہ سامنے زمین چاٹ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ وہاں آرام سے کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ نے دکھایا بھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں، پھینک دی گئیں، تو آپ وہاں بھی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو مخاطب بھی کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پا لیا ہے، تو کیا تم نے بھی سچ پا لیا ہے جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے تم سے کیا تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادگی میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ سن رہے ہیں، یعنی یہ مردے آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اتنا تم نہیں سن رہے جتنا یہ میری بات کو سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ مضبوطی سے پکڑیے اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی ہے، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور وہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ اچھا، ایک ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، بعض نے یہاں ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے جو زیادہ یعنی ہے، کیونکہ یہ والا ترجمہ تو اور جگہوں پر بھی ثابت ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور یقیناً یہ وحی، یہ قرآن اور یہ صراط مستقیم اور یہ راہ ہدایت، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور آپ کی قوم کو، لذکر، یہ آپ کے لیے
باعث شرف ہے، باعث تذکرہ ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے یہ قابل تعریف ہے کہ آپ کے بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے، تو ایسے ہی یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے خاص ڈائریکٹ اہل عرب کو عطا کی ہے، پیغمبر بھی اور پیغمبر کو پھر وہ کتاب بھی، تو پیغمبر اور قوم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے قابل تذکرہ ہے، قابل تعریف ہے. اور پھر آپ سے یاد رکھو وسوف تسألون، عن قریب تم سے اس کا سوال بھی کیا جائے گا. اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اپنے، کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر کسی کو معبود بنایا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہوں؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے کبھی کسی پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.